آج 17 جنوری ہے، اور کل جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں 9 مئی کے اس کیس میں گرفتار کیا گیا جس کیس میں وہ اور میں براہ راست FIR میں نامزد نہیں تھے، اور ہمارا ضمنیوں میں نام تھا، اور میری ضمانت لے لی جاتی اور شیخ رشید احمد صاحب کو ان کی ضمانت کینسل کر دی جاتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنوں کی ضمانت لے لی جاتی ہے، 100 سوا 100 کے لگ بھگ جتنے کارکن تھے، لیکن ایک شیخ رشید احمد صاحب کی ضمانت اس لیے کینسل کی جاتی ہے کہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ حالانکہ اس واقعے سے شیخ رشید احمد صاحب کا کوئی تعلق واسطہ نہیں، اور نہ ہی 9 مئی کو شیخ رشید احمد صاحب راول پنڈی میں کسی جگہ پہ موجود تھے۔ بہرحال ہمیں عدلیہ پہ یقین ہے، عدلیہ انصاف فراہم کرے گی۔ آج شیخ رشید احمد صاحب کو جسمانی ریمانڈ پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ آج میں آپ سے اس لیے تفصیلی بات کر رہا ہوں کہ 10 اپریل 2022 کو جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی تو سب سے پہلے ریزائن قومی اسمبلی سے میں اور نے شیخ رشید احمد صاحب نے دیا۔ ہم اس وقت لوٹے نہیں بنے جو اپنے آپ کو پیدائشی یہ کہتے تھے کہ ہمارا جماعت کے ساتھ تعلق ہے، وہ سب سے پہلے انہوں نے لوٹے بنے اور عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، اور 10 اپریل 2022 کے بعد جو ظلم و ستم میرے خاندان کے اوپر ہوا، مئی کے مہینے میں مجھے گرفتار کیا جاتا ہے اور میں 15 دن اٹک جیل میں گزارتا ہوں۔ اس کے بعد فروری کے مہینے میں شیخ رشید احمد صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور سخت سردی میں شیخ رشید احمد صاحب راول پنڈی کی عدالتوں میں، مری کی عدالتوں میں دھکے کھاتے ہیں، ان کو سیڑھیوں سے دھکے دیے جاتے ہیں، لیکن وہ اف تک نہیں کہتے، 20 دن کی جیل کاٹ کر باعزت باہر آ جاتے ہیں۔ پھر وہ 40 دن کا چلہ کاٹا جاتا ہے، اور ان 6-7 مہینوں کے اندر پورے راول پنڈی میں جو ظلم و ستم میرے خاندان کے اوپر ہوا، میرا گھر، میرے بھائیوں کا گھر توڑ دیا گیا، میری والدہ اس عرصے کے اندر وفات پا جاتی ہے، میں 6 مہینے تک اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، اور جس طریقے سے مجھے جنازے میں شرکت کی اجازت ملی اور تدفین کی اجازت نہیں ملی، میں نے اف تک نہیں کیا۔ میرا آبائی گھر جو میرا دادا دادی کا گھر تھا، اس کو 3 دفعہ توڑا جاتا ہے، لال حویلی پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ لال حویلی 1.5 مہینے جب سے ہم نے اس کو پبلک سیکریٹریٹ بنایا کبھی بند نہیں ہوئی، 1.5 مہینے اس کو پولیس کے ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے کہ پولیس کا اس پر قبضہ ہو جاتا ہے، ہمیں ہائی کورٹ سے ریلیف ملتا ہے۔ میرا گجرالہ میرا بھائی کا گھر توڑ دیا جاتا ہے، میں آف نہیں کرتا۔ چھانگا مانگا میں میرے والد صاحب کا گھر توڑ دیا جاتا ہے، میں آف تک نہیں کرتا۔ لاہور میں میرے پھوپھیوں کے گھر توڑ دیے جاتے ہیں، میں آف تک نہیں کرتا۔ میرے دوستوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کے 10 سال کے بچوں کو اٹھا کر تھانوں میں بند کیا جاتا ہے، میں آف تک نہیں کرتا۔ ان کی حاملہ بیویوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، میں آف تک نہیں کرتا۔ ہمارے 20 سے 22 ملازمین کو اٹھا کے مارا جاتا ہے، میں اف تک نہیں کرتا۔ میرے بڑے بھائی شیخ شاکر صاحب اور شیخ عمران کو 8 دن ڈبل ہتکڑی لگا کر 4 پائیوں کے ساتھ باندھا جاتا ہے، لیکن میں اف تک نہیں کرتا۔ اور آج میں راول پنڈی کی عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ 72 سال کی اس عمر میں جس طریقے سے رات کو راول پنڈی کے مختلف تھانوں میں شیخ رشید کو گھسیٹا گیا ہے، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آپ کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہوئی۔ اور یہ جو کینڈیڈیٹ آج مسلم لیگ نون کے خوشیاں منا رہے ہیں کہ جی ہمیں تو عمر قید کی سزا ہو گئی تھی اور تم نے تو 6 مہینے اسپتالوں کے اندر گزارے ہیں۔ RIU راول پنڈی کے سی میں جو ہے آپ نے وہاں پر سٹڈ کا حوالہ بنا کر وہاں پہ لیٹے رہے، لاہور کے اسپتالوں میں لیٹے رہے، اور جو میرے مد مقابل ہے وہ بھی جب ان پر تھوڑا سا وقت آیا جا کے اسپتالوں میں لیٹ گئے۔ ان کی گرفتاریوں کا ریکارڈ نکال کے دیکھیں، ہتھ کڑی ان کو 1 دن نہیں لگی، اور
اب کہتے ہیں جی ہمیں عمر قید کی سزا ہو گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ اور تم نے کوئی راولپنڈی کے لیے کام کیا تھا؟ آپ پر ایفیڈرین کا الزام تھا، دوسرے پہ قبضہ مافیا، لینڈ مافیا کا الزام تھا۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ کل میری آخری ملاقات، کل ساری رات انہوں نے ان کو ایک تھانے سے دوسرے تھانے، دوسرے تھانے سے تیسرے تھانے، اور ظلم کی انتہا ہے، ظلم کی انتہا ہے کہ ایک 72 سال کے شخص کو حوالات میں بند کر کے فرش پہ لٹایا گیا، اور سردی کے اسپیر میں اس کے پاس ہیٹر نہیں تھا، پھر بھی وہ آف نہیں کرتا۔ وہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، لیکن ایل نے 56 اور 57 سے اپنے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لوں گا۔ ہماری لڑائی صرف مسلم لیگ نون سے ہے۔ میں آج پاکستان راولپنڈی کی تمام جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مقابلہ شیخ رشید اور ان چوروں ڈاکوؤں کا ہے، میں آج جماعت اسلامی والوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں پیپلز پارٹی والوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں اور دیگر جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بخوبی اس چیز سے واقف ہیں کہ آپ اپنے ووٹ کو ضائع مت کریں۔ ہم خون کے آخری قطرے تک اس شہر کے ساتھ وفا کریں گے۔ ہم نے ساری زندگی اداروں کا احترام کیا ہے،